نصف حصہ پڑھنے لگا ہوں۔ کبھی کبھی خدا اپنی ذات پر اور کبھی اپنے کمال فن پر خود ہی اتراتا ہے۔ کہیں ذات پر، کہیں کمال فن پر خود ناز کرتا ہے۔ ایسے ہی ناز کی گھڑی میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بس آیت آگے ہے مگر میں نے یہاں تک ہی پڑھنی ہے۔ برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ آیت ہے، روایت نہیں، سورہ ملک ہے، گھر جا کے پڑھ لینا، جلدی ہو تو قرآن ممبر پہ بھی منگایا جا سکتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ زیبا عقل نہیں سوچتی کہ جس کا ہاتھ ہے اس کا بازو بھی تو ہوگا، جس کا بازو ہے سینہ بھی ہوگا، سینہ ہے تو پھر شکم بھی ہوگا، پھر تو بدن ہوگا۔ یہ میں نے تم پہ چھوڑ دیا کیونکہ میں نے آگے نکل جانا ہے۔ یا ہاتھ والا اللہ ڈھونڈ لو یا اللہ کا ہاتھ ڈھونڈ لو۔ آخری منظر تک دیکھنا میری طرف۔ جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہ ہے کون؟ تبارک۔ اب یہ شاید مجبوری ہے کہ کسی بھی دنیا کی زبان میں وہ فصاحت نہیں جو لغت عرب میں ہے جی، حالانکہ بارہ کا اور ہے، تبارہ کا اور ہے۔ ہم دونوں جگہ اس کا ترجمہ صاحب برکت کرتے ہیں۔ بارہ تصور ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک۔ یعنی یہاں فرق اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا کہ چونکہ میرے ہاتھ میں ملک ہے میں برکت والا ہوں۔ کبھی اپنی بارکیت بتاتا ہے اور کبھی کہتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ صرف میں نہیں، میرا اسم بھی برکت والا ہے۔ اللہ کرے سارے خریدار ہوں میرے سامنے، کبھی خود کو برکت والا بتاتا ہے سب، اور کبھی تبارک اسم ربک، تیرے رب کا اسم برکت والا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو حرفوں کے مجموعے نام ہیں اس کے، انہی کی بات کر رہا ہے۔ یہ کل بنے ہیں جب حرف خلق ہوئے، حرفوں سے پہلے بھی صاحب اسم تھا، لفظوں سے پہلے بھی اس کا کوئی نام تھا، اور اب تم اسم سمو سے مشتق مان لو یا وصف سے مشتق مانو۔ ایک کا مطلب ہے بلندی، ایک کا مطلب ہے علامت۔ یعنی اللہ کا اسم وہ ہوگا جو بتائے کہ اللہ بلند کتنا ہے، اور اللہ کا اسم وہ ہوگا جو اس کی علامت یعنی اسے دیکھنے سے خدا یاد آئے۔ ہو رہی ہے اللہ جانے، خود بھی برکت والا، اسم بھی برکت والا۔ اور سر اٹھانا، میں نے جب قرآن کو کھولا ورق ورق سے پوچھا، آیت آیت سے سوال کیا،
کچھ چیزیں ہیں صفدر شاہ جی جن کے ساتھ برکت وابستہ ہے، لیکن جس طرح اسم کے لیے کہا کسی چیز کے لیے نہیں۔ قرآن کی بات کر رہا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے جو کتاب ہے محمد تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اسے برکت عطا کی گئی۔ قرآن کو برکت ملی ہے، خود برکت والا نہیں۔ سورہ آل عمران پڑھنا، اِنَّا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اللہ فرماتا ہے کعبہ زمین پر پہلا بیت ہے اور مبارک ہے، کعبے کو برکت دی گئی ہے، خود برکت والا ہے نہیں۔ عیسیٰ ماں کی جھولی میں ہے اور کہہ رہا ہے جعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں مجھے برکت عطا ہوئی ہے۔ عیسیٰ کو برکت ملی ہے، خود برکت والا ہے نہیں۔ یہ کون ہے جسے اللہ نے اپنے ساتھ گنا؟ میں برکت والا، میرا اسم برکت۔ چودھری وقار چاہتا ہی ہوں کہ یہ خود فیصلہ کریں کہ اس کا اسم کیا ہے، کون ہے۔ حالانکہ میں ایک جملے میں بھی بتا سکتا تھا۔ مصباح المتہجد شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی کی کتاب ہے۔ 3 عالم ہیں جو مشائخ ثلاثہ کہلاتے ہیں اور انہی پر تمہارے مذہب کی چھت کھڑی ہے۔ اصول کافی والا شیخ کلینی، ملا یعظر والا شیخ صدوق، اور الاستبصار اور تہذیب الاحکام والا شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی، یہ وہ ہے۔ اس کی کتاب میں دعا ہے اور زبان عصمت سے روایت ہے اس دعا کی، اللہم انی اسألک باسمک الذی اطفأت بہ کل نور وہو حی خلقتہ۔ کہیں میں نے غلط موضوع تو نہیں چھیڑ دیا؟ تو پھر سوچ کے سہارا سے نکل آؤ، صرف سنو، ہو سکے تو مان دو، نہیں تو مالک کی طرف لوٹا دو۔ ہاں یہی لکھتے رہو، اسألک باسمک الذی اطفأت بہ کل نور وہو حی خلقتہ، واسألک باسمک الذی خلقت بہ عرشک الذی لا یعلم ما ہوا الا انت، واسألک بنور اسمک الذی خلقت بہ نور حجابک النور، واسألک باسمک الذی تضاضا بہ سکان سماواتک وارضک وتطوی بہ سماءک وارضک وتبدل بہ ارضک وتقیم بہ القیامت۔ ماننے والے میں تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جس کے ذریعے تو نے ہر نور کو بے نور کر دیا۔ نہیں، ابھی بچے بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظی اسم کی بات نہیں۔ اطفأت بہ کل نور، جس کے ذریعے تو نے ہر نور کو بجھا ڈالا، بے نور کر دیا۔ اور جب لفظ یہ ہے اسد وہو حی، اور تیرا وہ اسم زندہ ہے، خلقتہ، اور تو نے اس اسم کو خلق کیا ہے۔ اب سمجھ میں آگئی؟ یہ کوئی بدن والا اسم ہے، لفظوں والا نہیں، حرفوں والا نہیں۔ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ عَرْشَكَ، تجھے تو تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے تو نے عرش کو خلق کیا۔ یہ کوئی عرش کا خالق اسم ہے۔
وَأَسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي، یا اللہ اور سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم کے ذریعے خلقتہ من نور اسمک، نور حجابک نور، تجھے اس اسم کا واسطہ جس کے نور سے تو نے حجاب نور کے نور کو خلق کیا۔ زندہ ہے، یہ اسم مخلوق ہے، یہ اسم وہ ہے جس اسم کے نور سے حجاب نور کا نور خلق ہوا، وَاسْتَقَرَّ بِهِ عَرْشُكَ، اور اسی اسم کے ذریعے تیرا عرش قائم ہے، ورنہ گر پڑتا۔ وَأَسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي تَتَعَظَّمُ بِهِ سُلْطَانُ سَمَاوَاتِكَ، تجھے واسطہ تیرے اس اسم کا جس کو دیکھ کر اس کے جلال سے فرشتے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ پچھلے محلے والوں کا نعرے سے بھائی کاٹا یا مجھ سے؟ تو معلوم ہوا یہ اسم لکھنے والا نہیں، بولنے والا نہیں، سننے والا نہیں، دیکھنے والا ہے، جسے دیکھ کر تَتَعَظَّمُ بِهِ سُکَّانُ السَّمَاوَاتِ، ساکنان سما، آسمانی باشندے لرزہ پر اندام ہو جاتے ہیں۔ اب سامتا وَتَتْوِي بِهِ سَمَاءَكَ، پانے والے تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے تو نے آسمان لپیٹ دینے ہیں۔ اب بات عمران آسمان لپیٹنے کی ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، فرمایا ایک دن ایسا آئے گا جب ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ کا تومار بنڈل لپیٹ لیا جاتا ہے۔ ہاں کہاں لکھے گا، کیسے لکھے گا؟ سورہ زمر پڑھنا، قرآن بھی ممبر پہ لے آؤ۔ العرض جمیعاً قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، فرماتا ہے قیامت کے دن پوری زمین میری مٹھی میں ہوگی۔ یہ بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ علی بتانے سے پہلے علی والوں کے چہرے پڑھے جائیں، کہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے چہروں پہ کیا لکھا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، لے آؤ میرے سامنے میدان میں ہر مدعی علم کو۔ الارض جمیعاً قبضتہ، ساری زمین میری مٹھی میں، والسماوات مطویات بیمینہ، اور ساتوں آسمان میری داہنی ہتھیلی کے گرد لپٹے ہوئے ہوئے۔ یا تو قدریہ کی طرح، جبریہ کی طرح، اشاعرہ کی طرح، جسم والا خدا مان جو کرسی میں بھی بیٹھتا ہے، جو کعبے کی چھت پہ ممبر بھی لگاتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا تو پھر جن کی دہلیز پہ قرآن اترا ان سے پوچھ، جب وہ بدن نہیں رکھتا مٹھی میں زمین کیسے؟ جب وہ جسم نہیں رکھتا دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوئے آسمان کیسے؟ لڑکا میری روح نے پرواز شروع کی، اڑتے اڑتے ملک عراق کے شہر کوفہ کی مسجد اعظم سے گزر ہوا، ایک خطیب عدل مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا انا ما الدور قبل الدور، انا ما القور قبل القور، میں زمین و آسمان کی گردش کے ساتھ ہوں، گردش سے پہلے میں لپیٹنے کے ساتھ ہوں، لپیٹنے سے بھی